أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ انسان پریشان کیوں ہے، یا اگر ہم دوسرے طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اطمینان قلب کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، اس کا یعنی ایک ہی قسم کی بات ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پریشان کیوں ہے، اور انسان کی پریشانی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مادہ اس کی پریشانیوں کا باعث ہے، مٹیریل، مادہ یعنی دنیا۔ اور ہمارے اگر آپ دیکھیں تو مسائل جو ہیں وہ ظاہری، یعنی ہمارے سامنے کچھ ظاہری مسائل ایسے ہیں جو ہماری ذہنی لحاظ سے ایشوز ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے تعلیم ایشو ہے، مثال کے طور پہ بچہ اونچی ڈگری لینا چاہتا ہے، اچھے مارکس لینا چاہتا ہے، والدین جو ہے، والد جو ہے وہ کہتا ہے میری آمدن زیادہ ہو اور اچھا میرا انکم کا ذریعہ ہو اور اچھے سے اچھے، یعنی اسی دنیا کی دوڑ ہے ایک قسم کے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی دوڑ ہے اور دنیا ہی کی وجہ سے انسان پریشان ہے۔ بہرحال پریشانیاں ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہر انسان، تقریباً ہر انسان جو ہے پریشان ہے اور اسے سکون میسر نہیں ہے۔ تو وجہ اس کی وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ انسان کی پریشانیوں کی وجہ کچھ اور ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور بات حقیقت میں یہ ہے کہ انسان دو اجزاء کا مرکب ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن، یعنی جسم اور روح۔ دو اجزاء جب ملتے ہیں تو زندگی بنتی ہے، ظاہری زندگی بنتی ہے۔ زندگی تو ہماری پہلے بھی تھی، لیکن یہ ایک زندگی جو ہے جو انسانی زندگی ہے، اور انسان جب وہ کہلاتے ہیں، یعنی ایک جسم جب انسان کہلاتا ہے تو اس وقت کہ جب اس کا اور روح کا ملاپ ہو جاتا ہے، تو انسان اس میں یہ یعنی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے اور دوسرا ہمارا باطن ہے۔ تو انسان کی حقیقت جو ہے وہ روح ہے، جسم نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جسم کیا ہے، کیوں ہے، اس کی ہم دوسرے موضوع میں بات کر لیں گے۔ آج جو ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پریشانی کیوں ہے، انسان کو پریشانی لاحق کیوں ہوتی ہے اور اسے سکون کیسے میسر ہوگا، یہ ایک بات ہے۔ تو اب یعنی اس کی اگر ہم کھوج لگاتے ہیں تو ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ دو چیزوں سے ہے، یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے اور ایک باطن ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اب حقیقت انسان کی ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ یعنی ہم جب دیکھتے ہیں قرآن، ظاہر ہے کہ ہم اپنے خالق سے پوچھتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ظاہر کا تو غالب ہے، لیکن حقیقی جو انسان ہے وہ اس کے اندر ہے، یعنی کہ روح۔ اب روح کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا ایک راز ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ ہماری ارواح جو ہیں یک بیک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں عالم ارواح میں، اس کی میں بھی ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن روح انسان ہماری یعنی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یعنی پیدا کیا اور ارادہ ظاہر کیا کہ فرشتے اسے سجدہ کریں، تو اس یعنی یہ ایک آیت ہے قرآن کی
کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں جب میں اس کا ظاہر برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تب پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ وہ روح جو ہے، یہ روح کیا ہے؟ یہ روح ربانی ہے، یہ امر ربی ہے۔ مختصر الفاظ میں آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم میں یعنی اس کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے۔ یہ امر ربی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ یہ تو رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو ہم اس لیے نہیں جان سکتے کہ جس عقل سے ہم سوچتے ہیں وہ مادی ہے، وہ میٹیریل ہے، مادی عقل ہے نا، یعنی اس کی جو حدود ہیں اس کی قید میں یہ روح نہیں آتی، جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں نا، جس کے ذریعے آپ یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ حواس خمسہ یعنی یہ بھی میں ابھی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن حواس خمسہ کی ذات سے جو بھی چیز باہر ہو جائے وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو جو عقل میں نہ آئے تو اب اس پر یقین کرنا ہے آپ کو کسی باخبر ہستی کے کہنے سے، باخبر ہستی کے کہنے سے یقین کرنا ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ بھی اس میں بات کی تھی، باخبر ہستی۔ اب باخبر ہستی کون ہے؟ علیم خبیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر جو جس ہستی کو اس نے یعنی علم دیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں، یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ انسان نے تو سوچا سمجھا ہے یا کچھ تلاش کیے ہیں، جو غیر مسلم فلاسفر ہیں کہ بھئی زندگی کیا ہے، انسان کیا ہے، وہ سارے ایسے ہی بس ایرا غیرہ نتھو غیرہ ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے بحث کی ہے، تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ انسان کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ بتائیں گے۔ جب وہ بتائیں گے تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، آمنت باللہ۔ تو اب اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی تم جو ہو وہ یعنی میرا حکم ہو اور میری پھونکی ہوئی روح ہو۔ اے انسان، اس جسم میں تم میں میری پھونکی ہوئی روح ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بہرحال جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیوں پریشان ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ پہلے تو اس کی حقیقت جانیے کہ یہ ہے کیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا ظاہر تو مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہے۔ اب روح کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اس جسم میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ کچھ قوتوں کی مالک ہوتی ہے، جیسے ہماری جسمانی قوتیں ہیں، اسی طرح جو ہماری روحانی قوتیں ہیں وہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے جسم کی آنکھیں ہیں تو روح کی بھی آنکھیں ہیں۔ جو ہماری قوتیں ہیں نا ظاہری، تو باطنی قوتیں بھی ہیں، باطنی سماعت بھی ہے، باطنی بصارت بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، یعنی روح اس میں ڈالی گئی ہے نا۔ اب اگر پانی کو سیدھی بوتل میں ڈالیں تو سیدھا ہوگا، اور اگر ٹیڑھی بوتل میں ڈالیں تو وہ ٹیڑھا نظر آئے گا، ہے تو پانی۔ تو روح اس جسم میں موجود ہے، تو اب یہ ساری قوتیں اس کی بھی ہیں۔ اس کا بھی ایک قلب ہے، قلب، دل، ہمارا بھی دل ہے، اس کا بھی دل ہے، تو اس کی بھی ہماری بصارت بھی ہے، اس کی بھی ہے، ہماری سماعت بھی اس کی بھی ہے، وہ بھی چلتی ہے، اس کی بھی پرواز ہے، روحانی پرواز ہے۔ تو یہ ساری قوتیں ہیں۔ بہرحال مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ روح اپنا ایک وجود رکھتی ہے،
اور اسی طرح وجود ہے جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اب روح کا ایک احساس بھی ہے جس کو آپ لوگ ضمیر کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، ضمیر، یا یعنی باطنی انسان بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک ظاہری انسان ہے، ایک باطنی انسان ہے، تو وہ اس کا شعور بھی ہے، اس کی آپ کو میں نے کہا پرواز بھی ہے، وہ شعور بھی رکھتی ہے، یعنی روحانی شعور بھی ہوتا ہے۔ اور پھر روحانی جو ہے وہ بہت بڑی، پھر اس کی اگر ہم بات کریں یا اس کا جب وہ اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے تو وہ بہت بلندی تک جا سکتی ہے۔ ہمارے جسم کی اتنی وہ نہیں ہے، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن روحانی طاقت جو ہے پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہماری روح جو ہے، یعنی ظاہری جسم کو آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ جائیں جم میں جائیں تو جو بچے لوگ ہیں وہ اپنی جسمانی طاقت کو بڑھا لیتے ہیں، مختلف طریقوں سے بڑھا لیتے ہیں، لیکن وہ تو ایک حد تک ہوتے ہیں نا، ایک حد تک ہوتے ہیں، زیادہ نہیں وہ ہو سکتے۔ انسان 50 کلو کا ہے تو 100 کلو وہ کر لے گا وزن، یا پٹھے اس کے وہ اپنے مضبوط کتنے کرے گا پٹھے، جو بھی ہے آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی۔ تو باطنی جو رفتار ہے، جو وہ ہے ترقی، یہ ایک محدود ہے، لیکن جب انسان روحانی پرواز پہ آتا ہے تو یہ لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس کی پرواز جو ہے پھر وہ لامحدود، کیونکہ اس کی منزل لامحدود ہے تو اس کی طاقت بھی پھر بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں اتنا ہی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ روح یہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ روح پریشان ہوتی ہے، نہیں، انسان پریشان کیوں ہوتا ہے، تو میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ انسان روحانی طور پہ پریشان ہو تو وہ روحانی پریشانی اس کو ظاہری طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اندرونی طور پہ کچھ خلفشار ہو یا روح پریشان ہو تو اس کا ظاہر بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ مختلف میری ظاہری وجوہات کی بنا میری پریشانیاں ہیں، تو یہ سکون پھر ظاہر میں تلاش کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں، ابھی تو میرے پاس وقت بھی تھوڑا سا کم ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ انسان کی ایک منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ ہماری منزل ہے۔ اگر ہم دنیا میں آ کے اپنے فیصلے سے اللہ کو بحیثیت منزل رد کر دیں اور اپنا مقصود دنیا کو بنا لیں، ظاہر کو بنا لیں، غیر اللہ کو بنا لیں، تو پھر روح پریشان ہوتی ہے کہ بھئی میں آئی کس لیے ہوں، اور اس نے اپنا رخ کس طرف کر لیا ہے۔ تو پھر روحانی طور پہ، آج میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، اس کی اگلی جو قسط ہے اس میں پھر مزید وضاحت کروں گا۔ تو یہ ہے کہ یہ پھر پریشان ہو جاتی ہے، روح ہماری پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کدھر جا رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی میں نے آپ کو کہا، اور دوسرے درس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔